السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے موضوع میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا غزوہ ہند کے متعلق۔ آج کل چونکہ غزہ میں اسرائیلی یہودی لانتیوں نے بہت زیادہ افرا تفری کی ہوئی ہے، وہاں پر مسلمانوں کا بہت زیادہ خون کھا رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں بہت زیادہ دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ شاید یہ غزوہ ہند کی شروعات ہی ہے۔ تو میں اسی سلسلے میں تھوڑی سی جو غلط فہمیاں عوام پائی جا رہی ہیں ان کے متعلق آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ تو مختصر سی بات ہے کہ حدیث کی جو کتاب نسائی ہے اس کی حدیث نمبر 3173 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ ہند کے متعلق اطلاع دی اور فرمایا کہ ایک وقت نہ ہوگا جب غزوہ ہند ہوگا اور اس میں شامل ہونے والے لوگ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور وہ سب سے افضل ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری روایت اسی نسائی میں ہی ہے 3175 میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کردہ غلام ہے، ان سے ایک انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی اطلاع دی اور فرمایا کہ غزوہ ہند میں دو جماعتیں حصہ لیں گی، ایک جو ہند میں جنگ لڑے گی اور وہاں پر جو بادشاہ اس وقت کا ہوگا اس کو قید کر لے گی، اس کو زنجیروں میں باندھ دے گی۔ لفظ زنجیروں میں باندھنے کا ہے کہ زنجیروں میں باندھ لے گی، اور جتنا بھی سونا جواہرات وہاں سے مال و متاع ملے گا اس کو واپس یہ یثرب یعنی کہ مسجد اقصی میں بھیج دی، وہاں کا جو بادشاہ اس وقت کا ہوگا وہ سارا زیور وغیرہ جو ادھر سے جائے گا، سونا جواہرات ہیرے جواہرات جائیں گے، اس کو مسجد میں استعمال کرے گا، اس کو نقش و نگار میں لگا دے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن خزعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بزرگ ہوئے ہیں، 228 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب فتنہ کے نام سے۔ اس میں ایک حدیث وہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 1202، اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم میں سے ایک ہند میں لڑے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم میں سے ایک جماعت ہند میں لڑے گی۔ وہاں کا بادشاہ اس وقت جو یثرب کا بادشاہ ہوگا، فلسطین کا جو حکمران ہوگا، وہ ایک جماعت کو بھیجے گا ہند میں لڑنے کے لیے، تو جو بھی وہ وہاں لڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے بخش دیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر میں نے اس جنگ کو پا لیا تو میں اپنا تمام مال و متاع مال بھیج کر اس جنگ میں ضرور شرکت کروں گا، اور جب میں وہ جنگ فتح ضرور ہو جائے گی تو میں ایک آزاد غازی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے پکارا جاؤں گا، اور جب میں واپس آؤں گا تو شام میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے، تو میں ان کو یہ اطلاع دوں گا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر چکا ہوں۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ضرور بتاؤں گا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر چکا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک بھی نظر آنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اسی کتاب فتنہ کی کتاب میں حدیث نمبر 1236 میں ہے، وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جب غزوہ ہند ہوگا تو یہاں سے ہی کچھ جماعت جائے گی جو جنگ کرے گی ہند میں جا کے، اور وہاں پر جا کے فتح حاصل کرے گی، اور وہاں کے ہندوستان کا جو بادشاہ ہوگا اس کو قید کر لے گی، جکڑ لے گی، اور اس وقت تک وہ وہاں ہند میں ہی رہے گی جب تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ظہور شام میں نہیں ہو جائے گا۔ جب یہ ظہور ہوگا تو یہی جماعت یہاں سے فارغ ہو کے تو شام کی طرف چلی جائے گی، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور یہی ہے وہ آخری جنگ ہوگی جس میں تمام تر غیر مسلموں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اسلام کی سربلندی ہوگی۔ اس کو پوری دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں رہ جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے مختلف حدیث مختلف روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تقریباً حکومت کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اور پھر ایک دور آئے گا جب کہ بہت زیادہ برائیاں ہو جائیں گی تو یہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بہت زیادہ قرب قیامت کے نزدیک کی نشانی ہے، ان میں سے ابھی کوئی بھی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظہور کی علامت کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے دجال نے آنا ہے، سارا کچھ ہونا ہے، ابھی اس کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ ان حدیث سے آپ ایک چیز اور حذف کرتی ہیں جو کہ ہم نے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں کسی کے متعلق نہیں کہہ رہا، کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ادھر سے بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، افغانستان کی سائڈ سے بھی لوگ اس غزوہ ہند کو یہاں سے شروع کریں گے، تو میری نظر میں یہ غلط بات کرتے ہیں۔ یا کہ ہم اپنے لوگوں کے موجودہ حالات کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان پٹھان ہیں جو بھی پشاور میں ہیں، جو افغانستان سے آتے ہیں، وہ تو مسجد تک کا احترام نہیں کرتے، وہاں بم پھوڑ دیتے ہیں، نمازیوں کو مارتے ہیں نجائز طور پر۔
تو ہم کیسے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ ہے. تو جو یہ حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ شام سے ہی ایک لشکر آئے گا، فلسطین سے ایک لشکر آئے گا، وہاں کا بادشاہ لشکر ترتیب دے کے بھیجے گا اور وہی لشکر آگے ہند میں جنگ کرے گا اور اس وقت تک یہاں قیام کرے گا جب تک کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو جاتا.